وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عقیدہ تثلیث، یہ جو تین ہے نا، تین ملا کر انہوں نے خدا بنایا ہے، اس کی پیچیدگی، اس کا وبال، اس کی مشکلات جو قوم کے لیے پیدا ہوئیں، وہ ساری تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ بڑا طویل قصہ ہے یہ، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ آپ کے وہ دوست نہیں آئے بٹی صاحب، وہ اس بارے میں بڑا سوال کرتے ہیں، آج ہوتے تو ان کو اچھی بات ہے سوال کرنا، پوچھنا، بات کو وضاحت ہونی چاہیے، تو یہ ان کے سمجھنے والا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کریم فرما رہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، قرآن نے واضح بیان کیا، یہ ثلاثہ، یہ تثلیث، یہ مثلث نہ کہو، باز آ جاؤ، واقعی لفظ بولے، انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ لوگوں باز آ جاؤ، یہ ثلاثہ، یہ تثلیث کے عقیدے سے رک جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، سوائے اس کے کوئی اور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس تصور سے، وہ پاک ہے اس تصور سے اس کا کوئی بیٹا ہو، سبحانہ ہو، اس تصور سے بھی پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اسی نے تو پیدا کیا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بہترین کارساز ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی عقیدہ تثلیث بنائے، کتنا ظلم ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت کریمہ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے۔ تین کون کون ہیں؟ اللہ، خدا، گاڈ، عیسیٰ اور مریم، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، جبریل، مریم کو نہیں، وہاں پہ جبریل کو۔ تو یہ مختلف جو باتیں، ایک ہی بات ہے تثلیث بنانی۔ تو ویسے ہی جو نشان ہے وہ تو صلیب کا ہے، اس کی بھی تین اینگل ہی بنتے ہیں، تثلیث کا بھی نشان بنتا ہے، صلیب کا بھی بنتا ہے۔ ان کا عقیدہ اب انہوں نے اختیار کیا ہے، بین المذاہب ہمانگی یہ کہتی ہے ان کا احترام کرو، بین المذاہب ہمانگی یہ کہتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ نا، ہم اکٹھے ہو جائیں ایک نقطے پر جو تم میں اور ہم میں ایک نقطہ مشترکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، عبادت تو سارے رب کے کرتے ہیں، تم بھی رب کے پجاری ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو، ہم بھی رب کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس میں شریک کیسا؟ پھر اس میں حصے کیسے؟ پھر اس میں تم نے حصے بکھرے کیسے بنا دیے؟ اللہ اللہ، باز آ جاؤ اس عقیدے سے۔ لا تقولوا ثلاثۃ،
انتہو خیر لکم، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ کریم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، رک جاؤ۔ ہم بھی اپنے نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، بغیر کسی بلا کم و کاست کے، کسی کمی زیادتی کے بغیر وہی الفاظ جو قرآن نے بیان کیے، ہم بھی کہتے ہیں اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ اللہ اللہ، صرف عیسائیوں کو نہیں، ہندوؤں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، مسلمانوں اپنے عقیدوں میں کوئی آمیزش، ملاوٹ پیدا نہ کر لینا۔ اگر یہودی کہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، غلط ہیں، عیسائی کہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، غلط ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کہہ دے کہ میرا رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اسی جن سے ہے، یا وہ شریک اختیار، شریک اقتدار ہے، یا وہ یہ کہے ہاں وہ بھی اسی طرح دے سکتے ہیں جس طرح رب دے سکتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہندو بت کی پرستش کرے اور مسلمان قبر کی پرستش کرے، فرق کیا رہ گیا؟ یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہیں، عقیدے کی درستی بڑی زبردست سوچنے والی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تثلیث خدا مکمل ہوا، جب دونوں نہیں تھے تو پہلے اکیلا خدا تھا، تب کیا تھا؟ نظام کیسے چلتا تھا؟ انہی سے ایک سوال ہے کہ تمہارے نزدیک تو یہ سارے اصحاب اقتدار و اختیار اکٹھے ہوئے خدا بن گیا، پہلے کیا تھا؟ پہلے اللہ کمزور تھا، معاذ اللہ، کم تھا، نظام غلط تھا، کیا تھا؟ یہ نظام کائنات تو پھر نامکمل بن گیا نا۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ اسی طرح عقیدہ تثلیث کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، مورخین نے بیان کیا ہے، 325 عیسوی میں قسطنطنیہ کے قریب نیکیا کے مقام پر عیسائی اکٹھے ہوئے، اور پہلی عالمی کونسل جس میں پادری اکٹھے ہوئے، کتنے؟ 2340 فادرز، پادری اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے بارے میں، نظریے کے بارے میں سوچ بچار کی، بڑی بحث ہوئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، 10 ادھر 20 ادھر، کوئی رائے اکٹھی نہیں ہو رہی۔ وہ جو عالمی کونسل کروانے والا تھا، کانفرنس کروانے والا، قسطنطین، وہ خود بھی ایک فلسفی آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، تو فلسفیانہ بنیاد پر اس نے اس مختلف فی، جس میں سارے اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ 318 کے قریب پادری ایک بات پہ اس کو اکٹھے نظر آئے، اس نے ان کی بات کو پکڑ لیا، ترجیح دی اور فائنل کر دیا۔ پھر ان سب کو بڑی مراعات دی گئی، ان کے لیے چرچ بنائے گئے، ان کے لیے گھر بنائے گئے، ان کی سہولتوں کا انتظام کیا گیا، پھر ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، بڑی مراعات ملی، پھر کلیسے وغیرہ سب کچھ ان کے لیے بنا۔ پھر عقیدہ امانت کبیرہ کو اختیار کیا گیا، وہ جو نا بپتسمہ جو دیتے ہیں بچے کو، تو وہ عقیدہ ایک منتقل کرتے ہیں، جس طرح ہم گھٹی دیتے ہیں، گڑتی، تو ہم تو اذان دیتے ہیں،
اقامت ہوتی ہے، بچے کے کان میں اذان اور اقامت مسلمان کر دیا، وہ بپتسمہ دیتے ہیں، وہ امانت کبیرہ جو منتقل کی جاتی ہے بڑوں سے بچوں کی طرف، وہ اختیار کی گئی، اور وہی لوگ بنیاد پرست ٹھہرے جن کو آرتھوڈکس کہتے ہیں۔ میں یہ اشارے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی تفصیلی بات ہے۔ پھر دوسری کونسل ہوئی جس میں یعقوبیہ بنے، پھر تیسری کونسل جس میں نستوریہ یا نیسٹورینز بنے، وہ وجود میں آئے۔ لیکن ہر کونسل میں، ہر کانفرنس میں عقیدہ تثلیث وہ قائم رہا۔ تو جب نئی کونسل ہوتی، نئے نظریات بنتے، دین کا حصہ بن جاتے۔ فرق یہ ہے، قرآن اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم آج سے 1400 سال پہلے اترنے والا دین، نازل ہونے والا دین، اسی کو مکمل سمجھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کوئی عالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، حنبلی، حنفی، کوئی بھی، کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں کوئی اضافہ کر سکے۔ اس ساری باتوں کو ہمارے مرحوم پروفیسر ساجد میر، جو 2 مئی اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی۔ وہ بندہ اگر سیاست میں نہ ہوتا تو بہت بڑا مصنف ہوتا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، عیسائیت، تجزیہ و مطالعہ۔ اس میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں بڑی تفصیلات کے ساتھ۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، تفصیل اس کی بڑی طویل ہے۔ آخر میں اسی آیت کریمہ پہ آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے کوئی اور نظریہ نہیں۔ وہ اللہ، وہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس تصور سے بھی پاک ہے کہ اللہ کا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ واللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی تخلیق اور ملکیت ہے۔ وہ کفا باللہ وکیلا، اور وہ کافی ہے، وہ وکیل ہے، وہ کارساز ہے۔ اللہ نیت خالص کے ساتھ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔